وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 131 سے 134، 131 سے 134۔ اس کا عنوان ہے اندر سے اللہ والے بنو۔ بظاہر بعض دفعہ کچھ چیزوں کو کرنے کے بعد ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن اصل تقاضا کیا ہے کہ تمہارا اندر اللہ والا ہو جائے۔ جب اندر اللہ والا ہوتا ہے نا، تو جس طرح یہ کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس طرح انسان بھی اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے، اور پھر آخرت اس کی ضرورت بن جاتی ہے۔ پھر اس دنیا میں وہ وقت صرف گزارتا ہے وقت کے لیے، وہ صرف یہاں اس لیے رہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، میں ایک مہمان ہوں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور آخرت کو اپنی منزل اور اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ اور جب یہ سوچ نہیں ہوتی تو چند گنتی کے نام کے کام کر کے انسان اپنے آپ کو دیندار بنانے لگتا ہے، اور ایسا شخص بظاہر لوگوں کی نظروں میں کتنا دیندار کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کا معاملہ دوسروں سے پڑتا ہے، یا وہ دین جس کا تقاضا عمل کرتا ہے، جب وہ موقع آتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دوسرا ٹاپک اس حصے کا ہم لکھیں گے، تم میں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کمرہ امتحان میں ہے۔ دیکھا کیا جا رہا ہے کہ تم اچھے کام کرتے ہو یا برے کرتے ہو۔ اللہ نے اس دنیا کو بنائی ایسے ہے، جو اچھا کرے گا کل اس کے لیے اچھا عمل ہے اور اچھی جگہ ہے، اور جو برا کرے گا اس کے لیے بری جگہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ اپنے برے عمل کو خوبصورت کرنے کے لیے دلیل لاجکس پیش کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں بعض لوگ چونکہ زبان کے بہت اچھے ہوتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں سے مروب ہو کے ان کو دیندار سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو زبان سے تو اللہ کے دین کا نام لیں لیکن ان کا عمل جو ہے وہ دین والا نہ ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں اٹھا کے دوسروں کو لے آؤں گا۔ اور آج ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا لے، وہ دنیا میں بظاہر کچھ فائدہ پا لے گا، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایسے شخص کا کوئی مقام نہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے کہ تم میں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم رہنے والے اور خوشنودی رب کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، کو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں اور عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو، یعنی امیر ہو یا فقیر ہو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے۔ اس لیے اگر تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 135، 135، بہت جامع آیت ہے۔ اس کا عنوان ہے انصاف کی بات کرو چاہے اس کی زد میں اپنے آ جائیں۔ انسان جب لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک راستہ اس کے مفاد اور خواہش کا راستہ ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ حق اور انصاف کا راستہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک بات کرنے میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور دوسری بات کرنے میں آپ انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لوگ جو اللہ کی نگرانی کو محسوس کرتے ہیں وہ تو حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں، چاہے اس بات کے کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو نقصان ہو، اپنی ذات کو نقصان ہو، یا مال جائے یا کچھ بھی جائے۔ لیکن دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے موقعوں میں اپنی خواہشات اور اپنے مفاد کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ کل دنیا میں سے تو شاید اس حال میں چلے جائیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کامیاب ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی بھی مقام نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں دعوت دیتے ہیں کہ انصاف کی بات کرو۔ جب انصاف کی بات کی جاتی ہے تو بعض دفعہ اپنے ناراض ہونے لگتے ہیں، بعض دفعہ انسان کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس کو ایکسٹریمسٹ کہنے لگتے ہیں، لیکن یہ کہلوا لینا، برداشت کر لینا اچھا ہے اس بات سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دیں کہ اس شخص نے انصاف کی بات کو چھوڑ کے اپنے رشتہ دار کو فائدہ دیا، اپنی ذات کو فائدہ دیا۔ اور ایسا شخص خاص طور پہ جب کسی کمزور شخص کے ساتھ معاملے میں ظلم کر دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کمزور شخص کو بلندیوں پہ کھڑا کرے گا، اور ایسے شخص کو ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا کہ جہاں اس کی دنیا کی ساری عزت پامال ہو جائے گی۔ ہم سب کے لیے اس میں سے عمل کی بات یہی ہے کہ سچ کا ساتھ دینا ہے،
چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ جب انسان ناانصافی کی بات کہہ دیتا ہے نا تو پھر ہر دن اس بات کو سچا کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے برے رویوں سے محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں اور بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو کہہ دو کہ یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 136 to 139، 136 سے 139۔ اس کا عنوان ہے رسمی ایمان کو چھوڑ کر شعوری ایمان اپناؤ۔ آسان لفظوں میں لکھ لیں تو تجدید ایمان۔ آیت بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ غور کریں تو یا ایھا الذین آمنوا آمنو، بس اتنے حصے کو ہائی لائٹ کر لیں اس آیت میں سے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ اے مسلمانوں مسلمان بنو۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ تو کہتے ہیں آلریڈی میں مسلمان ہوں، اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان بنو، تو مطلب کیا ہے کہ دنیا کے رجسٹروں میں تو تمہارا نام مسلمان ہے، تمہارے مذہب کے خانے میں نام تو مسلم ہے، تمہارے پاسپورٹ پہ تو تمہارا دین مسلم ہے، لیکن وہ اسلام تم اپنے عمل میں بھی لاؤ، شعور کے ساتھ ایمان لاؤ۔ تم نے دین کی چند رسومات کو اپنا کر یہ سوچ لیا کہ تم مسلمان ہو گئے، ہرگز نہیں۔ جب تک اسلام تمہارے شعور کا حصہ نہیں بنتا، جب تک اسلام تمہارے جینے مرنے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا حصہ نہیں بنتا، جب تک اسلام تمہاری تجارت کا حصہ نہیں بنتا، جب تک اسلام تمہاری معیشت اور معاشرت کا حصہ نہیں بنتا، تو یاد رکھو پھر تمہیں ایک اور اسلام کی دعوت دی جاتی رہے گی۔ جو اس کو قبول کر لے گا اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع کی توفیق بھی دے گا، وہ ماننے بھی لگیں گے۔ لیکن یہاں ایک آنکھ مچولی کا ذکر ہے۔ دوسرا ٹاپک، بی ٹاپک ان آیتوں کا لکھیے، ایمان اور کفر کی آنکھ مچولی۔ یہ ہے آیت نمبر 137 سے آگے تک۔ آپ لوگوں نے کبھی بجلی جاتی دیکھی ہے؟ پاکستان میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بعض دفعہ بجلی آتی ہے پھر جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ چلے وہ منظر تو شاید آپ کی نگاہوں سے محو ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے ایسی ٹیوب لائٹ دیکھی ہوگی کہ جو خراب ہونے کے قریب ہوتی ہے، فلکچویشن ہوتا ہے، جلتی ہے بجھتی ہے، جلتی ہے بجھتی ہے، کبھی کم کبھی تیز، کبھی کم کبھی تیز۔ اس کیفیت کو سامنے لائیں۔ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں پہ بوجھ ڈلتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو بند کر دو، تھوڑی سی بھی باہر روشنی ہے میں اسی میں پڑھ لوں گی، یہ بند کر دو۔ بس یہ ہے وہ کفر اور اسلام کی آنکھ مچولی جو لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکتی ہے۔ جب مسلمانوں کو کافر ایک وقت میں مسلمان بنتا اور دوسرے لمحے میں کافر بنتا دیکھیں، مسجدوں میں ان کے خطبے سنے تو ان کو لگے واہ کیا خوبصورت ریلیجن ہے، اور جب تجارت میں ان کو دھوکے دیتا دیکھیں تو کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ اور جب ایسے قول اور عمل کا تضاد ہوتا ہے تو ایسے لوگ پھر دوسروں کو اسلام سے روکتے ہیں۔ آج کے مسلمان کا اسلام یہی آنکھ مچولی کا ایمان ہے۔ یاد رکھیے جو چیز جلتی اور بجھتی ہے، جلتی اور بجھتی ہے، پھر وہ جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ کسی چیز کو بجلی آتی اور جاتی دیکھیں تو آپ کہتے ہیں فوراً ساری الیکٹرانکس بند کر دو، کمپیوٹرز بند کر دو، فریج بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم تیز لائٹ آئے اور سب جل جائے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، کبھی کبھی ایک دم پیچھے سے تیز لائٹ آتی ہے نا تو ساری چیزیں، اور ان میں بہت ساری چیزیں جلتی ہیں۔ یہ ہے وہ مسلمان، کبھی جوش میں آئے خوب تیز آئے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کر دی، اور کبھی ہوش میں آئے 5 نمازیں بھی نہ پڑھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ایسے ہی جیسے ایک دم الیکٹرک کا آ جانا اور ایک دم چلا جانا۔ ایسی ہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق کہتے ہیں، اور ایسے ہی منافق جو کفر اور اسلام کی یہ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں کافروں کے ساتھ ملا دے گا۔ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دل کا نفاق اور ایک عمل کا نفاق۔ یہ خاص طور پہ کفر کے نفاق کی بات ہے، اور یاد رکھیے کہ عملی نفاق کفر والے نفاق کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ جب عمل چھوٹے ہونے لگتے ہیں نا، جب آہستہ آہستہ اسلام سے عمل چھوٹ جاتا ہے نا تو پھر دل میں بھی کفر آتا ہے۔ پہلے انسان نماز چھوڑتا ہے، گلٹ رہتا ہے، بری بات ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ پھر جب نماز بار بار چھوڑتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ زبان سے جاتا ہے نماز سے کیا ہوتا ہے،
یہ تو ایک ایکسرسائز ہے، ہاں اس سے کیا، کھڑے کھڑے بس سلاد پڑھ لو، پریئر کر لو، کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لو، یہ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک نان مسلم تھی، کہنے لگی تم مسلم تو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو، یا تمہارے نبی تھے تو 5 دفعہ نماز سکھائی، ہم تو چلتے پھرتے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ہر وقت گاڈ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بات چاہیے کہ جب ایک انکار ہوتا ہے تو وہ دوسرے انکار کی طرف بھی آنے لگتا ہے۔ ایسے وقتوں میں پھر لوگ جو یہ آنکھ میں چولی والے مسلمان ہوتے ہیں نا، یہ کافروں کی گود میں جا کے پناہ لیتے ہیں، کیونکہ کافروں کو ایسے مسلمان بڑے پیارے لگتے ہیں جو جلتے بجھتے ہوں، جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ، جو اسلام کا ایک آخری نشانی دکھتی ہے ان کی، وہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ تم جو ادارے بناؤ ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار، اور تم جو مسجد بناؤ گے ہم اس کے لیے فنڈنگ کرنے کو تیار، تم بناؤ ایسے ادارے ہم تمہارا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ آج میں پورے یقین کے ساتھ ایسی بات نہیں کر رہی، آج دنیا کے نقشے پہ ایسی مسلمان عبادت گاہیں موجود ہیں جن کو پروموٹ کرنے والے نان مسلم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں۔ وہ آج ایک توحید والے کو تو شاید ایک دن کے لیے بھی اپنی جگہ نہ دیں، اور ایسے لوگ کیوں ان کے پیچھے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے جو کام ہم نہیں کر سکتے ہماری جیسی سوچ رکھنے والے مسلمان کریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کے اندر ایسی نرمی آ جائے کہ نان مسلمز ہمارے ساتھ یہ امید لگانے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو سٹیبل مسلمان ہو۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے، جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے برے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تمہیں فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے؟ اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ آیت نمبر 140 سے 141، ان کا عنوان ہے ایمان والے کا وجود، حق کا پیمانہ۔ یعنی کو حق کو تولنا چاہتا ہے نا تو ایک ایمان والے کے وجود میں تول لے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ کان خلقہ القرآن، وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، اور یہی پیمانے اللہ تعالیٰ دنیا میں چلتے پھرتے پیمانے دکھانا چاہتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ ایک سچا مومن جب اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو وہ دعوت صرف اس کے چند ریچولز کی دعوت نہیں ہوتی، وہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے شعور کو، ہر چیز کو اللہ کے آگے جھکا لیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ صرف اس کو دیکھ کر اسلام کو جاننے لگتے ہیں۔ لیکن جب اس کردار کے اندر رکھنے آنے لگے، جب اس کتاب کے اندر تبدیلیاں آنے لگے تو پھر ایسے لوگ دوسروں کو بھی دین سے روکنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں اور کافروں کی بات کر دی۔ ایک شخص ہے وہ کھل کے انکار کرتا ہے کہ مجھے اسلام سے کوئی سروکار نہیں، ایسا شخص کم خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کو آپ جاب آفر کریں اور وہ انکار کر دے کہ مجھے نہیں کرنی، دیٹس اٹ، ختم۔ اس نے آپ کا بننے سے انکار کر دیا، آپ کے کوئی راز اس کے پاس نہیں، آپ کی کوئی لائبلٹی اس پہ نہیں ہے، لوگ اس کو آپ کے نام سے نہیں جانتے، وہ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کی جاب کو قبول کرے، آپ کے راز اس کے پاس ہوں، آپ اس کو کچھ کام دیں، اور اس کے بعد وہ جا کے دشمن کے ساتھ مل جائے اور وہاں جا کے آپ کے راز دینے لگے، جنگی راز یا کوئی ملکی سطح پہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر غدار کہلاتے ہیں۔ منافق غدار ہے، وہ اسلام کے اندر آ کے جب اسلام سے پلٹتا ہے تو وہ دوسروں کو اسلام کا ایک برا نمونہ دکھاتا ہے کہ اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، اسی لیے تو میں اس دین کو پورا سیریس لیتا ہی نہیں ہوں۔ اور ایسے لوگوں کی چونکہ دلی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنے دوستوں سے محروم نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ وہاں جہنم میں جمع کر دے گا۔ بڑی خوفناک آیت ہے۔ وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو منافق نہیں کہتے، وہ مسلمان کہتے ہیں، آج دنیا میں انسان کچھ ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی موقع پہ پھر کفر کو یا کفر کی محفلوں کو خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ لیکن جب لوگ نہ کہہ سکے اپنے کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے تو اللہ نہ کرے کسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کل اللہ تعالیٰ پھر اس کو جہنم میں بھی کافروں کے ساتھ رکھ دے۔ اور منافقوں کی یہاں دلی خواہش بھی بتا دی گئی کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف میں اور نقصان میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافق وہ ہے کہ جو بظاہر دیندار ہو مگر اندر سے بے دین ہو۔ ایسے شخص کا انجام کافروں کے ساتھ ہونا کیا بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ظاہری دینداری اور کھلی ہوئی بے دینی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جملہ لکھ لیں، انہی آیتوں کا جو آخری ہے اس کا عنوان بھی آپ یہ لکھ لیں کہ اللہ کے ہاں ظاہری دینداری، سوچئے کیا ہوتی ہے؟
خوب ریچولز، ظاہر میں دیندار دکھ رہے ہیں، اور کھلی بے دینی، اس کو بھی سوچ لیں فاسق ہے، اپنا پورا بے دین ہونا کوئی ثابت کرتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو شخص ظاہر سے دیندار کہلاتا ہے اور اندر سے دین کے ساتھ نہیں، وہ کھوکھلا، اور کھوکھلے تنے جو ہیں وہ پھر گرتے ہی ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا وہ ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ وہ درمیان ہی میں معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ ان کا کوئی مددگار تو پائے، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دینداری کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 142 سے 147، 142 سے 147۔ اس کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے دو کشتیوں کے سوار۔ تصور میں لائیں ذرا، کوئی شخص دو کشتیوں کے اندر برابر بیٹھنا چاہے، ایک پاؤں ایک کشتی میں اور دوسرا دوسری میں، انجام سوچ کے میرا حال دل بیٹھنے لگتا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے نفاق سے نکلنے کا 4 نکاتی طریقہ۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافقوں کا اللہ کو دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم دین کا لیبل لگا کر دنیا کے سارے نفع بھی حاصل کر لیں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے چونکہ اپنے آپ کو دیندار کہہ لیا، اب اللہ کی نگاہوں میں بھی ہم دیندار ہو گئے، اور چند ریچولز کا ادا کرنا اور چند اسلامی اعمال کی ادائیگی ایسے لگتی ہے ان کو کہ جیسے اب وہ اللہ کی نگاہوں میں جنتی ہو گئے۔ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کا دل مسلمان ہو، انسان کے عمل مسلمان ہو، نمازوں کے جو اثرات کسی سوسائٹی پہ نظر آنے چاہیے وہ اثرات نظر آئیں۔ ایسے ہی لوگ پھر اللہ کی نگاہوں میں بڑے ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تو جھوٹے رہیں لیکن لوگوں کی نگاہوں میں سچے بن جائیں، ایسے لوگ پھر تذبذب میں ہیں۔ یہ دو کشتیوں کے سوار ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں جس کا شکار آپ میں سے کوئی ہو نہ جائے۔ ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ انسان دین سے دور تھا، نفس کی خواہشوں میں تھا، غفلت کے پردے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، خدا فراموشی تھی، پھر اللہ کی کتاب کھلی آپ کی زندگی میں۔ جیسے آپ میں سے بہت سارے ساتھی پہلی دفعہ قرآن سیکھ رہے ہوں گے یا پہلی دفعہ یہ قرآن کا سفر طے کر رہے ہوں گے۔ اب ہوتا کیا کہ قرآن ایک آئینہ ہے اور آئینے کے سامنے جائیں گے تو داغ تو دکھیں گے۔ اب آپ کو جب اپنے داغ دکھنے لگے، اس کے باوجود آپ اس کلاس روم سے باہر جب جاتے ہیں تو آپ کی عملی زندگی کے وہی تقاضے ہیں جو اس سے پہلے تھے۔ اب آپ اس کو بھی ایک دم نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آپ کے اوپر ایک گلٹ آنے لگتا ہے، شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، دیکھو کل تک نہیں پتا تھا نا تو غلط کام کرتے تھے تو دیکھنا اللہ نے معاف کر دینا تھا، اور اب تو تمہیں چونکہ پتہ چل گئے پھر بھی تم منافق ہو، اس لیے پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ نفاق ہے۔ تو بڑے بڑے غور سے سننے کی بات ہے کہ تدریج ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔ شکر کریں اللہ کا، اندھیرے میں تھے اب روشنی آنے لگی، پہلے اپنے نقص نہیں دکھتے تھے، اپنے عیب نہیں دکھتے تھے، اب دکھنے لگے۔ یہ بالکل نفاق نہیں۔ نفاق کیا ہوتا ہے کہ انسان سب سمجھ کے، ساری باتوں کو جان کے، دین کا نام لینے کے باوجود اس کی ہمدردیاں کفر سے ہوں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ شیطان کے اس چنگل میں کبھی نہ آئیے گا کہ چونکہ اب قرآن پڑھنے لگے ہیں تو اب ہمیں اپنی برائیاں دکھنے لگی ہیں، وہ پہلے بھی تھیں، دکھ نہیں رہی۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ کہیں گندگی ہو، اندھیرا کر دیں، کتنا آسان ہے۔ بالفرض اگر اس کمرے میں کوئی چیز ایسی ہو جو خراب ہو، ہمیں کوئی کہے بس اس لائٹ کو بند کر دو، بس یہ حل ہے۔ یہ حل ہے۔ وہ گندی چیز جب تھوڑی دیر بعد سڑان پیدا کرے گی، اس کی بدبو سے سب کو پتہ چل جائے گا ادھر گندگی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ بلب چلاؤ، لائٹ چلاؤ۔ روشنیوں کا سفر ہے، قرآن روشنیوں کا سفر ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو آپ کی زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اس لیے بالکل غم نہ کریں، روشنی تیز کریں تاکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے تنکے بھی پڑے ہوئے دکھیں، اور یقین کریں کہ اپنے آپ کو اگر آپ اپنے گھر کی صفائی سے ہی تشبیہ دے لینا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے صفائی پسند ہوتے ہیں کہ ان کو ایک تنکا بھی نہیں اچھا لگتا۔ چادر پہ اگر ایک سلوٹ پڑی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی کیوں پڑی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سر سے پاؤں تک گندگی میں ہوں گے پھر بھی کہیں گے کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں، چیزیں ہی تو ہیں۔ یہی دین کا حال ہے۔ قرآن پاک انسان کو ایک باشعور انسان بناتا ہے، ایک صفائی پسند انسان بناتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں آگ کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ نہیں پیدا کرنا چاہتا،
ما یفعل اللہ بعذابکم۔ آخری آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ آیت آپ کو ایک نیا حوصلہ دے گی، ایک جینے کا نیا انداز دے گی، اور لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسے نعوذ باللہ سخت حکمران کا تصور قائم کیا ہوا اس تصور کو توڑے گی کہ اللہ نے تمہیں آگ میں ہی ڈالنا ہے، کر لو پھر جو ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عیش کر لو، بعد میں تو پھر دیکھیں گے جو ہوگا، اور اللہ نے تو آگ میں ہی ڈالنا ہے، اب ہماری نمازوں سے کیا ہوگا؟ میں کہتی ہوں نہ کہنے والوں کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ سننے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آگ کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے تو ہمیں اپنی روحیں دے کے بھیجا، اس نے تو ہمیں اس جنت کے لیے پیدا کیا جو پہلے ہی دکھا دی۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا آدم علیہ السلام کو شروع میں دنیا میں پیدا کر دیا جاتا، زمین پہ آتے؟ نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن پیدا کہاں کیے جا رہے ہیں؟ جنتوں میں دکھائے جا رہے ہیں، وہاں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ انسان تو اپنا مقام پہچان لے۔ یہ دیتا ہے تیرا رب تجھے، یہ ایک آفر ہے، یہ ایک ڈیل ہے، کیا تو اس کو قبول کرتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ کیا؟ آیت کی ترتیب بڑی پیاری ہے، شکر، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان شکر تم وامن تم۔ حالانکہ علماء نے اس پہ اتنی بات کی، وہ کہتے ہیں ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان آمن تم و شکر تم، کیونکہ ایمان لانے کے بعد نیکیاں قبول ہوتی ہیں نا۔ اب سوچیے ذرا بات کو کہ آپ پہلے ایمان لاتے ہیں، پھر آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات بعد میں کی اور شکر پہلے کہہ دیا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے ایمان آتا پھر شکر کرتے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کو غلطی نہیں لگتی، پہلے بندے کے دل میں شکر آتا ہے پھر ایمان آتا ہے، اور شکر کیا ہے کہ رب کو پا لینا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ رب کا انکار کرنے والا، نہ شکرا۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ چھا جاتی ہے ہر چیز کے اوپر۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کافر کون ہوتا ہے؟ اس دنیا میں چلتے پھرتے اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، ان دریاؤں کو، پہاڑوں کو، سورج کو، چاند کو دیکھتا ہے، لیکن اس کو چھپا دیتا ہے۔ تو پہلے دل میں اللہ کی معرفت آتی ہے، شکر معرفت کا نام ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جتنی محبت محسوس کرتے ہیں، اتنی ہی محبت آپ ہوا کو چلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ پھر یہ کائنات آپ کو ایک ایسی خوبصورت کائنات دکھتی ہے، ایک البم دکھتا ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت دیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دینی ہے۔ نفاق سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 نقطے بتائے تھے، نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے۔ آیت نمبر 146 میں ہے تابو، توبہ، اسلحو، اصلاح، واعتصموا باللہ، اللہ سے مضبوط تعلق، اور واخلصوا دینہم، اور اللہ کے لیے خالص ہونا۔ یہ مراحل بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو پاتا ہے۔ اور آخر میں پارے کے اختتام پہ آپ کو وہ ایک حدیث بھی سنانا چاہوں گی کہ ایک موقع پہ قیدیوں میں سے ایک عورت تھی، اس کے بچے نے ماں کی گود سے نکل کے باہر کی راہ لی۔ ایک ماں باولوں کی طرح گھومتی ہوئی آ رہی ہے اور ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بچہ کدھر ہے، اور جب دیکھا کہ دور دھوپ میں کھڑا ہوا بچہ رو رہا ہے، ماں جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے اور بچے کے تلبوں کو چوم لیتی ہے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دلگیر منظر تھا، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایسے موقع پہ جب لوہا نرم تھا، اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کوئی کہے کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی تو تم مانو گے؟ یعنی کوئی آگ کا کھڑا کھودے اور اس میں اس بچے کو ڈال دے۔ اللہ کے نبی کیسے مانے؟ ابھی تو ہم نے دیکھا ماں بچے کے جلتے ہوئے تلووں کو برداشت نہیں کر سکی، یہ اس کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ ذات جو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اس نے تمہیں آگ کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ڈالے گا۔ کن کو؟ جو نافرمان ہے، جو ناشکر ہیں۔ ماں باپ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بچے اتنے نافرمان ہونے لگتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو اتنا دکھی کر دیتے ہیں کہ پھر وہی مائیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہوئی بھی دکھی گئیں۔ پھر ماں باپ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو آگ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کو لینا ہے۔ اس پہ پارے کا اختتام ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔